میرا رب مجھے نہیں چھوڑتا, میں اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہوں, میں چھوڑ دیتا ہوں, میں بات کرنا چھوڑ دیتا ہوں, میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں, میرے ہاتھ نہیں اٹھتے, مجھ سے استغفار نہیں ہوتا, مجھ سے نہیں نظری ملائی جاتی, مطلب یہ میرے مسئلے ہیں. رب تو وہی ہے کہ جب آپ کا ڈائریکشن اللہ ہے نا, دین آسانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو وہ پریشر اور ٹرائل اور سٹریس مینیج کرنے کی ہمت دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو, آپ گھوم نہیں جاتے, آپ اپنے آپ کو بھول نہیں جاتے. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہی نہیں ہے, آپ کے رب آپ سے ناراض ہی نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے جسٹ بیکاز آپ کی 3 دعائیں آنسر نہیں ہوئی, اور آپ کو جو نا فلاں چیز جو دنیاوی چاہیے تھی وہ پوری نہیں ہوئی, اور اس نے مجھ سے شادی نہیں کی, اور میرا یہ گریڈ نہیں آیا, اور امی ابو مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہیں, اور یہ نہیں ہو رہا, اور ڈگری کے یہ مسئلے ہو رہے ہیں, اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. When I'm stuck in a problem, I'm stressed out and I can't take it. No, my ان قریب جو ہے نا آسانی ہے کہ اگر میں لگا رہا ہوں نا, میں اس رب کو فوکس رکھوں نا, فترضا, اللہ مجھے راضی کرے گا ہی کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. Okay, so my topic that is with you, and that is to do with stress and dealing with pressures, right? I have time till 1, so that's good. We have 20 minutes. And that is how much time I probably need, inshallah. میں جو ٹاپک ہے میں اس کو تھوڑا سا just to give you an idea, I want to ask you certain things. And اگر آپ بتائیں گے تو اس کی وجہ سے پھر ہم اس کو مزید ٹاپک کو آگے لے سکیں گے. Because I understand that the topic itself of stress and dealing with pressures is ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, چھوٹا ٹاپک نہیں ہے. بٹ میں آپ کے سامنے اس کا صرف ایک پرسپیکٹیو رکھنا چاہتا ہوں. تو جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, I will need your support in this. میں اگر آپ سے سوال کروں, my question to you is کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اللہ میں یقین کرتے ہیں, کیا مطلب ہے for you? And this is a personal question, but what does it mean کہ میں اللہ میں مانتا ہوں, مانتی ہوں, کیا مطلب؟ Okay, so there is a power that is controlling everything. Okay, good. Anybody else? اس کا کوئی رائٹ آنسر نہیں ہے, یہ ایک پرسنل سوال ہے. تو آپ سے ایک نان مسلم آگے پوچھتا ہے, ایک بندہ جو شاید اسلام میں نہیں مانتا یا اللہ میں نہیں مانتا یا گاڈ میں نہیں مانتا, وہ کہتا ہے کہ کیا مطلب آپ ایک گاڈ میں مانتے ہیں؟ تو آپ سو ون آنسر کہ دیر از اے ہائر پاور, اٹ کنٹرولز ایوری تھنگ. واٹ ایلس؟ ہی از دا کریٹر. اوکے, گڈ. اور ہی از الودود, وہ بہت محبت کرنے والے ہیں. اوکے, شور. اور واٹ ایلس؟ کیا مطلب میں اللہ میں مانتا ہوں, مانتی ہوں؟ اوکے, گڈ. سو اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماہ زیادہ پیار کرتے ہیں, جو وہ ہم پہ ہمارے لیے ڈیسیجنز لے رہے ہیں, جو تقدیر ہے یا جو میرے ساتھ ہو رہا ہے, اینڈ اگر وہ اللہ ہی کرنے والے ہیں تو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا, بیکاز ہی لوز می مور دین 70 mothers. Good. اور what else? It should be the most basic question that we have to answer in life, by the way. کیا مطلب ہم اللہ مانتے ہیں؟ بتائیں. I know nobody, مجھے پتا ہے لوگ سوال نہیں کرتے, بٹ ویسے میں سے پوچھ رہا ہوں کیا مطلب, اور بتائیں. اچھا یہ بتا دیں اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ, اس کا کیا مطلب ہے؟ What does it mean? وہ تو پہلے ہو سکتا ہے نا پوچھ لے, آپ کہیں کہ آپ اللہ مانتے ہیں, وہ پوچھ سکتا ہے کہ اللہ ہے کون, اللہ کا میننگ کیا ہے, یا ابو اینڈ آل. اوکے, یکتا. اوکے, ایک. اوکے, لفظ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اوکے, رب. گڈ, دیٹس اے انٹرسٹنگ ورڈ. جی,
वाहिद, okay, good. और has anybody ever read something about the word Allah? अच्छा, मैं आपके सामने बस एक पर्सपेक्टिव रख रहा हूं. एक तो खैर इसका जवाब ये भी हो सकता था कि उसका कोई मीनिंग, देयर इज नो पर से एनी मीनिंग, इट्स जस्ट अ नेम. वो सिर्फ एक आलम है, एक नाम है, एक प्रॉपर नेम है, प्रोनाउन है, व्हाटएवर, राइट. और ये भी ओपिनियन एग्जिस्ट करता है कि लफ्ज अल्लाह अल्लाह है, बस अल्लाह अल्लाह है. अल्लाह ने उसी लफ्ज को अपनी हर किताब में कुरान से पहले भी किसी ना किसी अंदाज में इलोह शाइलो करके डिस्क्राइब किया है, वो अल्लाह है. और जिसको कुछ लोग इसको ब्रेक करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, जो लफ्ज अल्लाह है ना, दैट्स ब्रोकन अप इनटू टू पार्ट्स, दैट्स अल एंड इला. अल हम अरबी जबान में, वैसे ही मैं आपको अरबिक लेसन दे रहा हूं, किसी लफ्ज को डेफिनेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, हाँ, नॉट प्रोनाउन बट समथिंग. सो अ सोफा, द सोफा, तो एक है अ सोफा, कोई एक सोफा, और एक मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूं द सोफा, तो वो डेफिनेट हो जाता है, स्पेसिफाई हो जाता है. तो दैट अल, दैट अलिफ लाम इज द. तो इलाह का क्या मतलब है? नहीं, इलाह का तो मीनिंग है ही है माबूद, जिसकी हम इबादत करते हैं. अब एक मैं आपको सिर्फ एक उसका नुआंस बता रहा हूं. कुछ लोग कहते हैं ये लफ्ज इलाह है ना, ये भी किसी और चीज से डराइव हुआ है, एंड उसके बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स दिए जाते हैं. उसका एक पर्सपेक्टिव दिया जाता है अरबी जबान में, उसके लिंग्विस्टिक्स में, कि जो लफ्ज इलाह है वो असल में आया है लफ्ज वलीहा से, वाव लाम और हा. इसका एक बहुत खास मतलब है अरबी जबान में. वलीहा कहते हैं ये एक फेल है, ये एक एक्शन है, और ये एक्शन क्या है कि जो दूध पीता बच्चा होता है, यू नो, एनी चाइल्ड दैट इज लेस देन 2 years old, जो अपनी माँ का दूध पी रहा होता है, जब उस बच्चा, बाय द वे, अगर किसी के घर में, आई एम, यू नो, मे बी देयर आर मदर्स हियर, और यू नो, किसी का कोई बहन है या किसी ने अपने फैमिली में देखा हो, एक स्मॉल बेबी जो है 2 साल से पहले उसके 2 या 3 काम होते हैं लाइफ में. एक तो बहुत सारी जो है ना पुपू कर रहा होता है, वो बहुत ज्यादा वॉमिट कर रहा होता है, और वो क्या कर रहा होता है, वो दूध पी रहा होता है. ये जो उसकी कैफियत होती है ना बच्चे की, जब वो माँ का दूध मांगता है, दैट इन अरबिक इज डिस्क्राइब्ड एज वलीहा. एंड उसका मतलब क्या होता है, उस वक्त एक बच्चा जब उसको भूख लगती है, उसको उस मौके पे और कुछ नहीं चाहिए होता सिवाय उसको अपनी माँ चाहिए होती है. देयर इज नथिंग यू कैन, आप उसको कोई टॉय नहीं दे सकते, आप उसको फोन हाथ में नहीं पकड़ा सकते, आप उसके सामने उल्टे पुल्टे फेसेस नहीं बना सकते. एट दैट पॉइंट इन टाइम उसकी जिंदगी का कुल मकसद होता है कि मेरी मुझे मां मिल जाए सो आई कैन बी फेड. दैट फीलिंग ऑफ डिजायर, दैट फीलिंग ऑफ हैविंग समथिंग सो सेट, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक मार्क्समैन को पता होता है कि मैंने बुलजाई कैसे मारना है, उस फीलिंग को वलीहा डिस्क्राइब करते हैं. वो कहते हैं कि इसी से आपको इलाह मिलता है, माबूद, के इंसान के लिए जो उसका माबूद होता है, इट्स एज इफ यू वांट हिम एंड नथिंग एल्स. आपका कुल, आपकी डिटर्मिनेशन होती है कि यार मैं उस रब तक पहुंच जाऊं, मैं उस खालिक तक पहुंच जाऊं, मैं उस मालिक से पहुंच जाऊं. एंड बाय द वे, जब आप लोग इसको डिस्क्राइब कर रहे थे, सो यू नो, somebody said, you know, कुदरत ओवर एवरीथिंग, somebody said 70 मदर से ज्यादा मुझे, you know, somebody said one, somebody said ahad. एक लफ्ज रब आया था, वेलकम टू दैट, दैट्स, यू नो, वेरी पावरफुल वर्ड. हमारी जिंदगी में 2 तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं. उसके लिए मैं कुछ अंग्रेजी यूज करूंगा. एक हम लफ्ज कहते हैं अक्वेंटेंस, और एक हम कहते हैं फ्रेंड. ये 2 तरह की सर्टेन रिलेशनशिप्स हैं, और बहुत हैं, बट फॉर पीपल हु आर नॉट रिलेटेड, जिनसे हमारा ना खून का ताल्लुक नहीं होता, हम कहते हैं यार ये अक्वेंटेंस. अक्वेंटेंस क्या है? आप रिफा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आई एम श्योर यू नो 50 पीपल. अच्छा, वो कौन है? कोई सलमा है, कोई मरियम है, कोई हारिस है, कोई फलां है. एंड बस आपसे अगर आप पूछेंगे कि आप आपका दोस्त है, आप कह देंगे हाँ हमारी दोस्ती है, हम साथ बैठे होते हैं, कभी कैंटीन पे खाना भी खा लेते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं. बट इफ आई आस्क यू कि यार वो दोस्त है तुम्हारा, तो हो सकता है उन 50 में से ना दोस्त एक ही होगा. अच्छा, वो कौन है? जिनको आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं, आप किसी भी तरह उनकी सपोर्ट ले सकते हैं. एंड जो अक्वेंटेंसेस होते हैं वो तो दे आर, यू नो, ठीक है, लाइक हाउ डू आई से इट, इफ यू नाइस टू देम, दे आर नाइस टू यू, you know, good colleague, right? But good colleagues in a sense के you know कि अगर मैं कल सीधा हो गया ना, तो हो सकता है कि वो भी सामने से कुछ कही दे. वो मेरी हर बात नहीं बर्दाश्त करेगा, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा या करेगी कि मुझे आज वेंट करना था, मैं बहुत भारी फील कर रहा था, मैं अंदर बहुत स्ट्रेस था, तो मैंने जाके 3 बातें सुना दी, और मैंने कोई ऐसी बात कर दी जो हो सकता है उसके अपने बिलीफ सिस्टम और उसकी वर्ल्ड व्यू के खिलाफ थी, तो मेरी नहीं, हो सकता है दोस्ती खत्म हो जाए, जो भी मैं दोस्ती को कह रहा हूं. एंड वो रिलेशनशिप हमारी, बाय द वे, अंडरस्टैंड, मेजॉरिटी लाइफ में इस तरह की बहुत ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स होती हैं. बहुत कम रिलेशनशिप्स होती हैं जिनमें हम
واقعی ہی کہہ سکتے ہیں کہ دس از سم ون دیٹ آئی بلانگ ٹو اینڈ دے بلانگ ٹو می. پیرنٹس آر ون, یو نو, مے بی یور چلڈرن. We can all pray that could be our spouse one day, right? But یہ بہت کم relationships ہوتی ہیں جو زندگی میں ایسی ہوتی ہیں, باقی سب بہت ٹرانزیکشنل ہوتی ہیں. میں آپ سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں I know we're supposed to speak about stress management, میں اس پہ آ جاؤں گا. ہماری آج اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت ٹرانزیکشنل ریلیشنشپ ہے. میں اس کو اس طرح پیش کروں گا, جب ہم اللہ کے بارے میں سوچتے بھی ہیں نا کہ میں اللہ کون ہے, تو میرے دماغ میں اللہ کی صفات آتی ہیں, اور اس ہر صفت میں کچھ نہ کچھ ٹرانزیکشن ہے. ایون دا نوشن آف لو, بائی دا وے, کہ I will say that he is only God for me if he loves me like 70 mothers. I'm just making an example. I'm trying to explain this. حالانکہ اللہ تعالیٰ is not bound by that, وہ آپ سے محبت کریں یا نہ کریں. But for me, he cannot be Allah otherwise. He cannot be Allah otherwise if he is, you know, not controlling my affairs in a matter that I want them to be controlled. میرا ان سے ایک تعلق ہے کہ اللہ وہ ہے جو میری ہر دعا سنتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کی صفات ہیں, بٹ کبھی کبھار ہماری اس اللہ کی انڈرسٹینڈنگ میں کچھ نہ کچھ ٹرانزیکشن انوالوڈ ہوتی ہے, حالانکہ اللہ از فری آف دیٹ اینڈ وی آر سپوز ٹو لو اللہ سبحانہ تعالیٰ ریگارڈلیس. اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. ایک بہت اچھا ڈیفینیشن آیا تھا اللہ, اینڈ دیٹ از رب. I feel there is no other word that describes Allah like the word. ایک تو اللہ itself ہے جو ٹرانسینڈ کرتا ہے وہ لفظ, بٹ جو رب ہے نا, and اسی لیے اللہ تعالیٰ starts the Quran not with Allah, he starts with Alhamdulillah. So immediately after the word Allah, which is technically overarching, he says not Rahman, not Rahim, not Malik, not Khaliq, not Qadir, not Wadud, he says Rab. رب کے اندر بہت ساری میننگز ہیں. رب کے اندر ایک مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں, he owns us. ایک میننگ ہے وہ سید ہیں, مطلب وہ انچارج بھی وہی ہیں. بائی دا وے, کبھی کبھار نا اونر کوئی اور ہوتا ہے, انچارج کوئی اور ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے, رائٹ. سو آئی کین مے بی آئی اون مائی ہاؤس, بٹ میں رینٹ پہ دے دوں, اس کا انچارج کوئی اور ہو جائے گا, رائٹ. دا کنگ کین اون دا لینڈس, بٹ ہی ول ناٹ بی انچارج آف ایوری منسٹری, رائٹ. تو یہ دو فرق باتیں ہیں کہ آپ کو کہ اچھا اللہ میرے مالک بھی ہیں, اللہ تعالیٰ میرے انچارج بھی ہیں. اللہ تعالیٰ قیم ہے, سسٹیننگ ہے. آج بادشاہ مر جائے گا, کل کوئی اور ہوگا. آج پرائم منسٹر ہے, کوئی اور ہوگا. آج چیف آف آرمی اسٹاف ہے, کل کوئی اور ہوگا. ہر کوئی پرماننٹ نہیں ہوتا, بٹ اللہ تعالیٰ قیم ہے, وہ ہمیشہ ہی میرے مالک رہیں گے, ہمیشہ ہی میرے انچارج رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ میرے مربی ہیں. کیا مطلب کہ ایک ہے کہ بس میں نے ایسے اللہ میرے خالق ہیں, تو ٹھیک ہے انہوں نے مجھے بنایا, ٹھیک ہے میرے ماں باپ نے مجھے جانا, ٹھیک ہے مجھے مجھے کسی نے کوئی پوزیشن دی, اینڈ دا نیکسٹ مومنٹ ماں باپ بھی دنیا سے جا سکتے ہیں, وہ مجھے ڈسون بھی کر سکتے ہیں, میں ان کو ڈسون کر سکتا ہوں. So the word خالق is very functional. Oh, he created me. But why did he create me? وہ آپ کو مربی میں سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے مجھے بنایا, جس طرح یہاں کسی نے بات کی تھی نا, and then he has a plan for me. وہ ایک چھوٹا بچہ جس طرح دودھ اپنا ماں کا مانگ رہا ہوتا ہے, وہ جب بلکہ forget that, اس سے پہلے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کی کوئی کانشیسنیس ہی نہیں ہے, بٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں میں تیرا تب بھی خیال کر رہا تھا. پھر جب تو 1 سال کا تھا, تجھے مطلب ایک باتھ روم جانے کی بھی تمیز نہیں تھی, تجھے نہیں پتا تھا کھانا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. میں نے تیرے اندر وہ فطرت ڈالی کہ تجھے پتا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہے, وہ تمہیں سسٹین کرے گی. پھر میں نے اس ماں کے اندر ایسی محبت ڈالی کہ جب تم روتے ہو, تم روتی ہو, تو وہ ماں کا دل جو ہے نا وہ کرتا ہے کہ یار میں اس کو کسی طرح سسٹین کر دوں. And that it starts there. And even now when you're 20 years old, 25 years old, 35 years old, and you think, oh, it's my degree, oh, and it's, I can walk out and do anything, I have physical strength, I can make decisions, my mind is working, I can create things. تو اس وقت جب تم بھول جاتے ہو نا کہ یار تو ابھی تک میرے لیے جو ہے نا وہ ابھی تک تم ایک نطفہ ہی ہو, تم ابھی تک وہ مسگا ہی ہو, تم ابھی تک وہ ایمبریو ہی ہو. You are like that to me, I am still taking care of you. وہ آپ کو مربی میں نظر آتا ہے. But why am I sharing this? I'm sharing this with you because when I described the word waliha, کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ میری ماں ہے, میری کل دنیا یہ میری ماں ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر یہ فطرتاً ڈالا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر موقع میں کوئی الہ چاہیے ہوتا ہے. یہ فطرت ہے. Nobody can deny today that I don't need a God. The definition of God will change. کیا مطلب؟ یہ میں نے آپ سے 5 ہے, وہ ودود بھی ہے, وہ مربی بھی ہے, وہ اونر بھی ہے, وہ انچارج بھی ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت بھی کرتا ہے, وہ قادر بھی ہے. یہ ساری چیزیں میرے اندر ڈیزائنڈ ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی یہ چیزیں ڈھونڈتا رہوں گا. کس لحاظ سے؟ ہر انسان کو یہاں محبت چاہیے,
हर इंसान को यहाँ वैल्यू चाहिए, हर इंसान को यहाँ सम फॉर्म ऑफ इंटिमेसी चाहिए, हर इंसान को यहाँ कुछ पावर एंड कंट्रोल चाहिए, हर इंसान को इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. We want people, nobody here can say कि यार I don't, नहीं, everybody wants कि कोई स्टूडेंट है वो कह रहा है मेरा प्रोफेसर मुझे वैल्यू करे, एक दोस्त है वो कह रहा है मेरे दोस्त मुझे वैल्यू करें, मुझे अच्छा समझे, हर कोई कह रहा है मेरे माँ बाप मेरी अचीवमेंट्स को वैल्यू करें. आपकी शादी होगी, हर स्पाउस का ये एक डिमांड होता है कि चलो ठीक है मोहब्बत एंड रोमांस तो एक तरफ है, बट यू वांट टू फील वैल्यूड इन एवरी सिंगल रिलेशनशिप. एंड हमारी रिलेशनशिप्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं. क्या मतलब? हम कभी कभार ना भूल जाते हैं कि मैं और आप एक खुद हैं, मेरा मैं नफ्स मैं, मगर मेरे जिंदगी में बहुत सारे रोल्स हैं. तो माँ, बेटी, भाई, बाप, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, टीचर, फ्रेंड, नॉट फ्रेंड, बिजनेस पार्टनर, मतलब मेरे बहुत सारे इन्फिनिट रोल्स हैं, और उस हर रोल में मैं चाह रहा हूं कि मुझे कोई वैल्यू कर ले. हर रोल में मैं चाहता हूं. व्हाई नॉट? और ये फितरत है मेरी. मगर इसके अंदर एक बहुत बड़ा मसला यह है कि अगर मैं उन रोल्स को यह समझना शुरू कर दूं कि दिस इज हु आई एम, सो समबडी थिंक्स के the only way I can feel value is if I'm a good student. The only way मैं वैल्यू फील कर सकता हूं या कर सकती हूं कि अगर मुझे कोई कह दे आप अच्छी माँ हो. The only way I can feel value कि अगर मुझे आगे कोई कह दे कि यार you are a good father or a good employer or a good employee, और मैं इन रोल्स को अपना असल बना लूं. होता क्या है कि क्योंकि हम इंसानों से डील कर रहे हैं, इन सारे में इंसानों से हम डील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई लाइन क्रॉस होती है, कहीं ना कहीं कोई हक नहीं मीट होता, और फिर मेरा दिल टूटता है, और फिर मैं वाकई जिंदगी में स्ट्रेस्ड आउट फील करता हूं. हमारे जिंदगी के कुल स्ट्रेस दूसरों की वजह से. मुझे आप आज आजाद कर दें कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है. वो सब क्यों? आपका स्टूडेंट होना प्रेशर क्यों है? क्योंकि आप जवाब दें किसी को. ये तो नहीं है ना कि आप बस बैठे किताब पढ़ रहे हैं आया या नहीं आया. नहीं, यू आर आंसरेबल टू द इंस्टीट्यूट, द पेरेंट्स मे बी हु पेइंग फॉर इट. That tomorrow you'll be married and then there'll be, unfortunately, मैं मर्दों के क्या एग्जांपल दूं, सारी ख्वातीन बैठी हैं, तो you're a wife and then suddenly you're expected कि अच्छी माँ भी बनना है, to maybe multiple children, अच्छी बीवी भी बनना है, अच्छी बहू भी बनना है, अच्छी फलां भी बनना है. ये एक स्ट्रेस है बहुत बड़ा. along with हो सकता है आप काम भी कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, और भी कुछ कर रहे हैं. ये सब स्ट्रेसेस हैं. मर्दों के लिए बहुत डिफरेंट होते हैं. इमीडिएटली आप ग्रेजुएट होंगे तो आप एक्सपेक्टेशन होगी कि नहीं यार आपने हर किसी की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, आपने कव्वाम बनना है, आपने इज्जतदार होना है, आपके पास फलां चीज होनी है. ऑल ऑफ दीज आर रोल्स. तो बाहर जाके कमाना भी है और वहां आपने सख्त होना है, घर आके बीवी के साथ नरम होना है, बच्चों के साथ मुरब्बी होना है. ये कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, ये आसान चीजें नहीं है. हम कह देते हैं बस, वी जस्ट से इट, बट इट्स नॉट ईजी. So for the woman it's different because she has to be soft with her children, right? And then loving towards the husband, respectful towards the in-laws. Matlab, these are very very complex roles and you are asked to play all of them. And if I start to believe that this is who I really am, I will never be able to handle stress in life. Because why? Allah Ta'ala आपसे एक तकाजा कर रहे हैं कि and by the way, हम ये बताओ हम लोगों की तरफ जा क्यों रहे हैं? क्योंकि हम उन लोगों से वैलिडेशन चाह रहे हैं, हम उनसे मोहब्बत चाह रहे हैं, हम वैल्यू चाह रहे हैं, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग चाह रहे हैं. अल्लाह कह रहे हैं ये सब कुछ असल में तुम्हें मैंने देना था, जो मैं तेरा असल रब था. तो अगर तुम अपनी सारी उम्मीदें मुझ पे लगा दो कि इस मौके में मेरा रब क्या चाहता है, एंड बाय द वे दैट डज नॉट मीन दैट यू आर इग्नोरिंग पीपल. इट्स जस्ट दैट आपका लेंस चेंज हो रहा है. यू आर नॉट इग्नोरिंग पीपल, यू स्टिल अ गुड वाइफ, यू स्टिल अ गुड हस्बैंड, यू स्टिल अ गुड एम्प्लॉई, यू स्टिल अ गुड स्टूडेंट. बट मेरा लेंस चेंज हो रहा है कि नहीं, ये जो मैं रोल अदा कर रहा हूं, मेरा असल में ये रोल सिर्फ उस लेंस में समझा जा सकता है कि इस मौके पे मेरा रब क्या चाहता था. सो आई एम अ गुड स्टूडेंट बिकॉज दैट्स व्हाट माई रब वुड वांट. आई एम अ गुड वाइफ बिकॉज दैट्स व्हाट माई रब वुड वांट. आई एम अ गुड फादर बिकॉज दैट्स व्हाट माई रब वांट्स, नॉट व्हाट एक्स वांट्स और शी वांट्स और ही वांट्स. बिकॉज यू विल नेवर बी एबल टू सैटिस्फाई पीपल. आप उल्टे लटक जाएं, अरबपति बन के सारा कुछ दुनिया पे लगा दें, मैं आपको बता दूंगा आप लोगों को राजी नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इकबाल सेज सो ब्यूटीफुली कि एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है वो 1000 सजदों से देता है तुझे नजर. दिस इज दैट वन प्रोस्ट्रेशन दैट यू फील इज सो बाइंडिंग, इट विल फ्री यू फ्रॉम 1000 प्रोस्ट्रेशंस. एंड सो जितने भी तुम्हारे रोल्स हैं उसमें तुम जो लोगों के सामने सजदा कर रहे हो, तुम अपने रब के सामने सजदा करना शुरू कर दो. And when I asked you initially
کہ یار اللہ میں کیا مطلب ہم اللہ میں مانتے ہیں. یہ چیز نا میں اپنے لیے بات کر رہا تھا, بیکاز میں بھی انہی وسوسوں کا شکار ہوں. میں بھی کبھی کبھی اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں اور میں ان رولز میں پھنس جاتا ہوں. اینڈ جب میں ان رولز میں پھنستا ہوں نا تو میں لائنز بلر کرنا شروع کر دیتا ہوں, بیکاز ورنہ اٹس امپاسبل ٹو ڈو آل آف اٹ. اینڈ دیز آر دا اسٹریسز دیٹ بریک آر بیک. دیز آر دا اسٹریسز دیٹ وی کی ناٹ ٹیک. اٹس سو انفارچونیٹ. I don't know how many people know, but in the last 2-3 weeks, University of Lahore میں آپ نے سنا ہوگا 2 back-to-back incidents ہوئے ہیں of students jumping off, right? One did not survive, one survived. May Allah Ta'ala preserve them in dunya and akhirah. All I'm saying is کہ what happens here, I want you to understand, because you are intelligent people, آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, آپ اس ملک کا کریم ہیں. Understand کہ جب میری سوئی رب سے ہٹتی ہے نا اور میری امیدیں لوگوں پہ چلے جاتی ہیں, اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فارغ اسٹوڈنٹ بن جاؤں, اس کا مطلب نہیں ہے میں اپنی رسپانسبلٹیز پوری نہ کروں, مگر اگر میں, اینڈ آئی ٹیل یو وائی, بیکاز اللہ تعالیٰ جو 70 ماہوں والی بات ہے, اللہ آپ کی ایفرٹ دیکھ رہے ہیں, لوگ آپ کے رزلٹ دیکھ رہے ہیں. تو آپ 4 سال یہاں مے بی آر ان دا ٹاپ 80% آف پیپل ہو آر میکنگ ایفرٹ, بٹ مے بی باذن اللہ یو آر ان دا باٹم 50% when it comes to results. If you know کہ یار میری یہ محنت اور میری یہ چاہتیں اور میری یہ کاوشیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تھیں, تو میں ایفرٹ اس لیے کر رہی تھی, میں نے اپنی ٹیوشن کو حلال کرنا تھا, میں نے اس عقل کو جو ہے نا میں نے بلڈ کرنا تھا کہ میں واقعی وہی کو سمجھ سکوں, میں لوگوں کو یہ دین پہنچا سکوں, میں اپنے عمل میں کسی کا حق نہ ماروں. اگر میری یہ ساری تھی, in the end that effort will amount to something. But اگر میرا کل if my role in life was to be an A-star student, بہت سٹریس ہے آپ کی زندگی میں. If my role in life was to be the perfect husband, بہت سٹریس ہے, بیکاز وہ پرفیکشن ایک انسان کے اعتبار سے کبھی بھی وہ چیز ایکولائز ہو نہیں سکتی. انفیکٹ یہ دنیا پرفیکٹ بیلنس کی جگہ ہے ہی نہیں, اٹس امپاسبل. ہاں, the deen and the sharia will try to create an environment جہاں best possible justice hand out ہو سکے. پرفیکٹ بیلنس تو وہاں بھی نہیں ہے. آئی فور این آئی کا کیا کانسیپٹ ہے, آپ نے مجھے تھپڑ مارا, میں آپ کو آپ تھپڑ ماروں, بٹ کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک بندے کو تھپڑ مارے اور اگلا بھی مارے اور وہ ایکول لیول آف ایکسٹریمٹی پہ ہو؟ It can't be. ٹھیک ہے, کسی نے کسی کا قتل کیا ہے تو اس کو ہم ہینگ کر دیں گے, بٹ واٹ اف ہی کلڈ 1000 people with one button? تو will you hang him 1000 times? دنیا پرفیکٹ بیلنس کی جگہ ہے نہیں, نہ ہی اللہ نے اس کو کلیم کیا ہے, نہ ہی اللہ نے کہا ہے کہ فیئرنیس ہوگی اور جسٹس ہوگی. اللہ کہہ رہے ہیں we created you in toil. قبض میں تجھے پیدا ہی ہم نے مشکل میں کیا تھا. احسب الناس, کیا لوگ جو لوگ ایمان لاتے ہیں کہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم تمہیں ٹرائی نہیں کریں گے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ جو ہے وہ آسانی ہے. مشکل کے ساتھ, not بعد, ساتھ. پورا آپ قرآن اٹھا لیں, آپ سیرت اٹھا لیں, ہمارے نبی کو کہا جا رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, that's the first year, پہلا سال ہے نبوت کا. 22 سال صرف سٹریس ہے, اس کے بعد وہ پریشر ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ سیرت پڑھ رہے ہوتے ہو, آپ کہتے ہو آسانی کدھر ہے؟ ابھی تو پرسیکیوشن ہونی ہے, ابھی تو بوائیکاٹ ہونا ہے, ابھی تو طائف ہونا ہے, ابھی تو بدر ہونی ہے, احد ہونی ہے. 6 بچوں کو جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دفن ہوتے دیکھ رہے ہیں. Where is the yusr? Where is the asani? And then you understand what is the asani in Taif, but then you understand کہ جب آپ کا ڈائریکشن اللہ ہے نا, دین آسانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو وہ پریشر اور ٹرائل اور سٹریس مینیج کرنے کی ہمت دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو گھوم نہیں جاتے, آپ اپنے آپ کو بھول نہیں جاتے. جس طرح آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو بلایا, اللہ تعالیٰ, one of the worst things that can happen to you is اللہ تعالیٰ makes you forget yourself. آپ سیلف بھول جاتے ہیں اینڈ آپ پھنس جاتے ہیں کہ بس اب میں اسٹوڈنٹ ہوں اور اب میں باس ہوں اور اب میں اسپاؤس ہوں اور اب میں ماں ہوں. آپ بھول جاتے ہیں کہ نہیں, یہ سب تو رولز تھے ٹو سپورٹ دی اوور آرچنگ یور سیلف وچ از واٹ دیٹ یو آر عبد, کہ تم اللہ کے غلام ہو. ہم جب کہتے ہیں نا رب کا مجھے ابھی بھی بیسٹ ٹرانسلیشن لگتا ہے ماسٹر. ہم لارڈ بھی کہتے ہیں ماسٹر. کیا مطلب؟ اگر وہ میرا ماسٹر ہے تو اس کا مطلب میں غلام ہوں. اینڈ کیا مطلب اگر وہ میرا ماسٹر ہے اور میں غلام ہوں, اس کا مطلب کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ ماسٹر ہے, میری پاس تو فریڈم ہونی چاہیے, اور آپ کو پوری آپ کا ویسٹرن پیراڈائم ہے اور پچھلے 100 سال صرف 100 سال کی اسکالرشپ ہے. خیر چلیں انلائٹنمنٹ سے لے لیں, 300 سال کی اسکالرشپ ہے, وہ کہہ رہی ہے نہیں آزادی 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 آزادی, دماغ سے بھی آزادی چاہیے, ڈریس کی بھی آزادی چاہیے, جینڈر کی بھی آزادی چاہیے, ہر چیز کی آزادی چاہیے, لو از لو, یہ سارا کچھ. یہ سب آزادی نہیں ہے, یہ آپ کسی کے پیراڈائم کو فالو کر رہے ہیں, آپ کسی کے نیریٹو کو فالو کر رہے ہیں, اس کے پیچھے بہت سارے بابے بیٹھے ہوئے ہیں.
تو اب یہ میری اور میرا اور آپ کا چوائس ہے کہ میں نے غلامی ان بابوں کی کرنی ہے, اپنے نفس کی کرنی ہے, اپنے دوست کی کرنی ہے, اپنے ہسبینڈ کی کرنی ہے, اپنے ماں باپ کی کرنی ہے, کہ میں نے اپنے رب کی کرنی ہے. اینڈ ایسا نہیں ہوگا. دا مومنٹ یو ڈیسائڈ کہ میں نے اس رب کی کرنی ہے, بلیو می the rest of the relationships will fall into place. Because ایک صحیح غلام جو اپنے رب کا غلام ہو, وہ کسی کا حق نہیں مارتا, وہ لوگوں کے دل نہیں توڑتا, وہ گالم گلوچ نہیں کرتا, وہ اپنے نفس پہ قابو کرتا ہے. But the most important relationship is that one. And when that happens, I just want to share with you in the last 2 minutes, and then maybe if you want to ask questions for 5 minutes. You know, there is a surah in the Quran, جو میں نے ابھی تلاوت کی تھی, and I just want to share with you why. When we're feeling stressed and we're feeling pressured, I feel that یہ ایک ایسی صورت ہے جو آپ کو نا اس کا ایک پورا اسٹرکچر دیتی ہے کہ آپ نے اس پریشر سے نکلنا کیسے, کس طرح آپ نے نکلنا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آنا رک جاتی ہے. اینڈ بیکاز بائی دا وے سمپل سانگ, آپ لوگوں کو بہت ساری محبت ہوتی ہے ان کیمپسز پہ, ٹھیک ہے نا, بہت سارے لوگوں کے دلوں میں بہت ساری محبتیں ہوتی ہیں. اینڈ even with human relationships where there is a lot of love, one of the worst things that can happen is the other person stops speaking to you. یہ میرج میں بھی ہوتا ہے, آؤٹ آف میرج بھی ہوتا ہے, ماں باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے, بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. But one of the worst things that can happen if you are ایک طرح آپ ظالم ہو اور بالکل ہی, بٹ اگر آپ ایک نارمل انسان ہیں جس میں نارمل فیلنگز ہیں, the worst feeling is کہ یار یہ بندہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا, یہ میرا ریپلائی کیوں نہیں کر رہا, یہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا, یہ مجھ سے تمیز سے کی بات کیوں نہیں کر رہا. اینڈ جس نبی کے لیے سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ اس کا رب ہے, تو جب اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا چھوڑتے ہیں فار اے سرٹن ٹائم, ہی فیلز اسٹریسڈ, ہی فیلز بروکن, ٹو دا پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ سورہ انشراح میں ڈسکرائب کر رہے ہیں, انقضى ظهرك, اٹ واز بریکنگ یور بیک, کمر توڑ پریشر تھا, کمر توڑ اسٹریس تھا, کمر توڑ پریشانی تھی کہ وہ آپ کی کمر توڑ رہی تھی یہ بات. But when Allah Ta'ala reveals the Quran finally, I just want you to appreciate the structure. میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ کروں گا کہ Allah is saying what? وَالضُّحَى, I swear by the day, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى, and I swear by the night. کیا مطلب؟ دنیا میں دن رات ہی ہے, کبھی اچھے وقت ہیں, کبھی برے وقت ہیں, کبھی بہت روشنی ہوگی کہ کبھی بہت اندھیرا ہوگا, کبھی لگے گا نہیں ہو رہا, پھر یسر آئے گی اور روشنی ایسے آئے گی جیسے آپ کو فیل ہی نہیں ہو رہا تھا. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. The first step is for someone to come and tell you, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہی نہیں ہے, آپ کے رب آپ سے ناراض ہی نہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے جسٹ بیکاز آپ کی 3 دعائیں آنسر نہیں ہوئی, اور آپ کو جو نا فلاں چیز جو دنیاوی چاہیے تھی وہ پوری نہیں ہوئی, اور اس نے مجھ سے شادی نہیں کی, اور میرا یہ گریڈ نہیں آیا, اور امی ابو مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہیں, اور یہ نہیں ہو رہا, اور ڈگری کے یہ مسئلے ہو رہے ہیں. اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. Why does it mean that? Why do you think your problems in life mean that اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے؟ اللہ کہہ رہے نہیں, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اگر آپ اسی بات پہ رہیں گے, اگر آپ اس کو رب کو نہیں چھوڑیں گے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی آخرت آپ کی اولا سے بہتر نہ ہو. 2 مطلب ہیں, ایک تو آخرت, ایک دنیا کا ہی سیکنڈ فیز. دیر از نو وے کہ آسانی نہیں آئے گی اگر آپ یہ بات ایکسیپٹ کر لیں کہ نہیں یار 70 ماہ, اینڈ 70 ماہ کیا ہے, جسٹ اے نمبر, اٹس انفینٹ. ایک ماں کی محبت کو میں کوانٹیفائی نہیں کر سکتا, تو میں 70 ماہ اللہ کی محبت کو, اٹس فینومنل, رائٹ. So this is, by the way, if you, whenever you're stuck in a problem, that's the first thought you should have. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. میرا رب مجھے نہیں چھوڑتا, میں اپنے رب کو چھوڑ دیتا ہوں, میں چھوڑ دیتا ہوں, میں بات کرنا چھوڑ دیتا ہوں, میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں, میرے ہاتھ نہیں اٹھتے, مجھ سے استغفار نہیں ہوتا, مجھ سے نہیں نظری ملائی جاتی, مطلب یہ میرے مسئلے ہیں, رب تو وہی ہے. Allah does not change. Allah is qayyim, sustaining. His Muhammad is sustaining, His Qudrat is sustaining, His Rahmat is sustaining. I have a problem, right? وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. إِنْ عَنْ قَرِيبٍ. آپ کا رب آپ کو ایسے عطا کرے گا, آپ راضی ہو جائیں گے. ہم اتنی بار بیٹھے ہوتے ہیں لائف میں یار, کوئی بہت بڑا پرابلم لے کے, اور ہم بھول جاتے ہیں کتنے اللہ نے مجھے مسئلے حل کروائے ہیں, بٹ اس وقت پرابلم واقعی کمر توڑ ہوتا ہے. I appreciate that, I understand that. But this is one reflection. When I'm stuck in a problem, I'm stressed out and I can't take it. No, my ان قریب جو ہے نا آسانی آئے گی اگر میں لگا رہا ہوں نا, میں اس رب کو فوکس رکھوں نا, فترضا, اللہ مجھے راضی کرے گا ہی کرے گا. And then look at how he breaks it down for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. الم یجدک یتیما فآویٰ. اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا. Did he not find you yatim? And he gave you refuge. تو think at your past, کتنے مسئلے حل کرائے ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ. آپ بالکل
You know, you were wandering and searching for answers. اللہ نے آپ کو ہدایت دی, right? وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. آپ مفلس تھے, آپ مفلسی کا شکار تھے, اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. So recognize your Lord has not left you, and then reflect on your past and appreciate کہ اس نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. And then because اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں, by the way, believe me, one of the most peaceful and contentment things you can do in life is to then share those نعمتیں with other people, right? فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. تو اس لیے آپ نے کبھی یتیم کو نہیں جھڑکنا, you know. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. آپ نے کسی سوال کرنے والے کو منع نہیں کرنا, آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور آپ نے اسی رب کی نعمتوں کو بار بار یاد کرتے رہنا ہے. It's a step by step way to just break out of any stress or pressure. And when you do it, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, اللہ آپ کا سینہ کھول دیں گے, وہ سارا stress اتر جائے گا. You know, all that stress will be gone. So it's just about recognizing who I'm doing it for. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to واقعی live a life that is according to our, you know, Him, our Rabb, and ہمیں اچھا معبود بننے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر کثیر.